تمام سننے والوں کو میری طرف سے عید کی ڈھیروں مبارکباد ہو۔ یقیناً آپ لوگوں نے بھی میری طرح اس عید کو صحیح انجوائے کیا ہوگا اور قربانی کی گوشت کے بھی خوب مزے لے کر ڈشز بنا کر کھائی ہوں گی، اور میں نے تو بھائی بہت زیادہ گوشت کھایا ہے۔ اور میں نے اپنی عید جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ گزاری ہے، اور وہاں پہ ہم نے قربانی وغیرہ بھی کر لی تھی۔ اور اس دوران آپ سبھی کے مجھے میسیجز ملتے رہے کہ نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیں بھائی، تو یقین مانے مجھے بالکل ٹائم نہیں ملا کہ میں ریکارڈنگ کرتا، اور پھر وہاں پہ انٹرنیٹ کی بھی سہولت بہت کم تھی۔ تو چلیں آج اس ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں ایپیسوڈ 5 سے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایپیسوڈ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ بھی ہو۔ ناول کی سٹوری میں بھی آپ لوگوں کے ذہن سے نکل چکی ہو، کیونکہ کافی دن بعد اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا میں آپ کو یاد کروا دوں کہ یہ ناول ہے جو برزل ابراہیم کے اوپر لکھا گیا ہے، جو اپنے ماں باپ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے سرگرم ہے، اور ساتھ ساتھ ملک کے دشمنوں کا بھی خاتمہ کرتا جا رہا ہے۔ اس نے فارسی سے شادی بھی کر لی ہے، اور ایس پی ناظر اوان سے بھی اب بدلہ لینے کے لیے بالکل تیار ہے، اور ساتھ ہی اس نے حیدر کو بھی ایک مشن پر روانہ کر دیا ہے، جبکہ فارسیہ نے بھی برزل سے اپنے ٹرپ کے لیے فرمائش کی ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ، کالج کی فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پہ جانا ہے۔ تو سٹوری کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ وقار رانا اور مسز رانا اس وقت ڈنر کر رہے تھے، اور ساتھ ہی دونوں ایک دوسرے کے الفاظ جانچ رہے تھے کہ جو برزل ابراہیم ان کے کانوں میں ڈال چکا تھا وہ کس حد تک درست ثابت ہونے والا تھا، یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فاؤنڈیشن کی ساری ذمہ داری سمن پر ڈال دوں اور وہ وہاں ہی رہا کرے۔ مسز رانا کی بات پر وقار رانا ٹھٹکے تھے، اور یہی ان کا زرد چہرہ مسز رانا کے یقین کے لیے کافی تھا۔ نہیں، میرا نہیں خیال کہ سمن یہ ذمہ داری نبھا پائے گی، اور ویسے بھی وہ اتنے سال سے میری سیکرٹری ہے اور سارا کام وہی دیکھ رہی ہے، تو مجھے مشکل ہوگی۔ وقار رانا نے سنبھل کر جواب دیا تھا۔ ہاں، تمہیں مشکل تو ضرور ہوگی، وہ دل ہی دل میں مسکرا کر خود سے بولی تھی۔ نیکسٹ پروجیکٹ کے لیے مشینری کی ضرورت ہے، جس کے لیے مجھے ایک ہفتہ بینکاک جانا ہوگا۔ وقار رانا کی بات پر وہ محض سر ہلا گئی، کیونکہ یہ برزل ابراہیم ان کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ جائیں گے اور کس ہوٹل میں رہیں گے۔ بچے نیکسٹ ویک آ رہے ہیں، کچھ پلان کرنا چاہیے ان کی آؤٹنگ کا۔ وقار رانا نے اپنے پر سے توجہ ہٹا کر اس کہا، تو وہ بولی، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس لیے سارا کام اعزاز کے سپرد کر رہی ہوں۔ اوہ دیٹس گڈ۔ ویسے یہ اعزاز ابھی تک کنوارا ہے نا؟ کانٹے کی مدد سے فرائیڈ فش کا پیس منہ میں رکھتا وہ نارملی بات کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان مسز رانا کے چہرے کی طرف ہی تھا۔ ہاں، وہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ کیا کسی کی محبت میں مبتلا ہے وہ؟ وقار رانا کے سوال پر وہ ذرا سا گڑبڑائی تھی، اور پھر بولی، نہیں مجھے نہیں پتا، کبھی اتنا پرسنل نہیں ہوئی اس کے ساتھ۔ حالانکہ وہ تمہارا پرسنل سیکرٹری ہے۔ پرسنل پر کافی زور دیا گیا تھا، جس پر وہ کندھے اچکاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں جان۔ اپنا گال وقار رانا کے گال کے ساتھ ٹچ کرتی وہ وہاں سے چلی گئی، جبکہ وقار رانا کے لبوں پر ایک زہر خند مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ تو مسٹر برزل ابراہیم، آپ کو ڈرگز کی سمگلنگ کے جرم میں… ایک منٹ ایس ایچ او صاحب، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ آپ پہلے ہمارے بیٹھنے کے لیے تو انتظام کریں۔ برزل ابراہیم ریلیکس انداز میں بولتا پولیس والوں کے ساتھ ساتھ سلیمان کو بھی حیرت میں ڈال رہا تھا، جو اس صورتحال میں پریشان چہرہ لیے برزل ابراہیم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ فکر کیوں کرتے ہو برزل ابراہیم، تمہارے لیے بہت اچھی جگہ ارینج کی ہوئی ہے ہم نے۔ اب کی بار ایس پی ناظر اوان بولا تھا۔ برزل نے ایسی سرد مہریسوں سے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں چھلکتی نفرت پر ناصر اوان بھی ایک پل کو ساکت ہوا تھا۔ پر افسوس ایس پی کہ آپ کی یہ خواہش تو اس جہان میں پوری نہیں ہو سکے گی۔ وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسائے ایس ایچ او کی طرف مڑا اور بولا، میرے خیال میں کوئی 15 سال تو اس سروس میں آپ نے گزار لیے ہوں گے، اور کئی دفعہ ڈرگز دیکھی ہوں گی، تو ایسی بھی کیا مجبوری تھی کہ اس سفید پاؤڈر کو چیک کرنے کے بجائے الزام تراشی پر آ گیا؟ کوئی خاص وجہ؟ وہ اتنے ٹھنڈے لہجے میں بولا کہ سب کچھ سن کر گیا۔ یہ نمک کا پیکٹ ہے، چکھ کر دیکھ لیں آپ۔ اس کی بات پر سب حیرانی سے اس شاپر کی طرف مڑے، اور ایس ایچ او کیا
سب نے چکھ کر بار بار دیکھا تھا، وہ نمک ہی تھا۔ سبھی بے ساختہ ناظر عوان کی طرف دیکھ رہے تھے جو اپنے پلان کی ناکامی پر شعلے بار نظروں سے برزل ابراہیم کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے لبوں پر زہریلی اور جلا دینے والی مسکراہٹ تھرک رہی تھی۔ سوری سر، ہمیں غلط فہمی ہوئی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ ایس ایچ او نے معذرت کی، جس پر وہ سر ہلاتا ایس پی کے قریب آیا اور بولا، یہ حربہ بہت سٹوپڈ تھا ایس پی، کچھ نیا تلاش کرو نا جو برزل ابراہیم کے لائق تو ہو، کیونکہ برزل ابراہیم کو مات دینا تم جیسے چھوٹے کھلاڑیوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ جانے لگا اور پھر پلٹا اور بولا، اور ایک بات اور، اب تم بھی اپنی الٹی گنتی شروع کر دو ایس پی، کیونکہ برزل ابراہیم اب تمہیں برباد کرنے والا ہے، وہ بھی ڈنکے کی چونٹ پر۔ تمہاری طرف تو بہت پرانے حساب کتاب ہی نکلتے ہیں میرے۔ سرد لب و لہجے میں اسے دیکھتا وہ اپنی گاڑی کی طرف چل دیا اور پیچھے ناظر عوان ہاتھ پر ہاتھ مارتا رہ گیا۔ شکر ہے بھائی، میں تو ڈر ہی گیا تھا۔ سلیمان اس چوکی سے نکلتا گہرا سانس بھر کر بولا تھا، تم تو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہو سلیمان۔ ارے بھائی، یہ چھوٹی بات تو نہیں تھی، پر یہ سب ہوا کیا تھا؟ سلیمان ابھی تک حیران و پریشان تھا۔ یہ ایک ٹریپ تھا برزل ابراہیم کو پکڑنے کے لیے۔ ان کی یہ چال تھی کہ مجھے پکڑ کر پولیس مقابلے میں مار دیں۔ ایس پی ناظر عوان، سلیمان نے بھی نفرت سے اس کا نام لیا تھا۔ مگر بھائی، آپ نے یہ سب ہینڈل کیسے کیا؟ سلیمان کے تجسس پر برزل ابراہیم مسکرایا اور بولا، مجھے شروع سے ہی قدم پھونک کر رکھنے کی عادت ہے سلیمان۔ آج صبح میری گاڑی جسے میں نے لاک لگا کر آفس گیا تھا، باہر آیا تو گاڑی کا بیک ڈور اوپن تھا، اور یہی چیز میرے دماغ میں کلک کر گئی۔ تلاشی لینے پر مجھے بہت بڑی مقدار میں ڈرگز ملی، جن کو ضائع کر کے میں نے نمک رکھ لیا، اور پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایس پی کی شکل کیسی ہوگی یہ سب دیکھ کر، جب وہ اپنے پلان میں پوری طرح ناکام ہوگا، اور مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر کافی مزہ آیا۔ برزل کی بات پر سلیمان محظوظ ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ ناکامی کے بعد ایک اور حملہ ضرور کرے گا بھائی۔ ہاں بالکل، پر اس دفعہ اسے اتنا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اب ایس پی کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ برزل کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ سلیمان کو ایس پی پر ترس آنے لگا۔ برزل کمرے میں آیا تو فارسیہ کو پریشان اور گمسم صوفے پر بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈیئر؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو شرٹ کے کف لنکس کھولتا اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ آ گئے، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے اختیار بولی تھی، اور پھر اس کی حیران نظروں کو دیکھتی گڑبڑا گئی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، کیا کچھ ہوا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ وہ ساتھ سر بھی نہ میں ہلا رہی تھی۔ اوکے ریلیکس جان، میرے کپڑے نکال دو۔ وہ یہ کہتا وہ شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ فارسیہ ماہپرہ بیگم کی کال پر پھر سے الجھنے لگی۔ وہ کتنی زیادہ پریشان رہی تھی، ایک طرف باپ اور ایک طرف وہ انسان جس کے لیے آج پہلی مرتبہ اس نے تکلیف محسوس کی تھی، مگر پھر باپ کی محبت اس پر غالب آ گئی تھی اور اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر برزل ابراہیم کے ساتھ بیٹھی، ابھی بھی اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ برزل نے اس کی طرف اپنی توجہ کی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ جی کھا رہی ہوں میں۔ وہ جلدی سے اپنی پلیٹ کی طرف مڑی تھی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کہیں جاؤ تو مجھے میسج کر دیا کرو، جسٹ فار انفارمنگ، تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو؟ وہ بہت نرمی سے اسے کہنے لگا، کیونکہ حیدر پر غصہ نکال سکتا تھا مگر اس پر نہیں۔ فارسی نے کچھ نہ سمجھی سے اسے دیکھا، اور پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، وہ میں اور حیدر بھائی کل کھانا کھانے گئے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں، تم آگے بھی جا سکتی ہو شاپنگ کرنے بھی، مگر جانے سے پہلے ایک میسج کر کے احسان کر دیا کرو، کیونکہ میں اپنے گارڈز کو اپنی بیوی کی ایک ایک چیز پر نظر رکھنے کا کہہ کر اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، اوکے؟ برزل کے نرم لہجے پر وہ پرسکون ہو کر سر ہلا گئی۔ یہ بات اسے اچھی لگی تھی۔ وہ کیا آپ کو پتا ہے کہ کل حیدر بھائی کو کسی نے مارا تھا؟ بہت زیادہ۔ اپنی طرف سے اس نے بہت بڑی بات بتائی تھی، مگر برزل سر ہلاتا کھانے میں یوں مگن تھا جیسے کوئی سنا ہی نہ ہو، جبکہ فارسی سوچنے لگی کہ اپنے بھائی کے بارے میں سن کر وہ غصے میں آ جائے گا۔ ان کو چوٹیں بھی آئی تھی، کیا آپ سن رہے ہیں میری بات؟ اس نے پھر احساس دلانا چاہا، مگر نہ جی، بہت خون بھی بہہ رہا تھا ان کا۔ وہ اس کی خاموشی پر حیران تھی، آخر کار بول اٹھی، کیا آپ کچھ نہیں کریں گے؟ جو کرنا تھا میں نے کر لیا، ویسے بھی غلطی اسی کی تھی نا، اگر یوں کسی کی بیوی کو بنا پوچھے بتائے لے کر جائے گا تو ایسا تو ہوگا نا۔ برزل کی بات اس کے پلے نہ پڑی تھی، اس لیے کچھ دیر سمجھتی، پھر سر جھٹک گئی۔ کیا میں ان کا حال پوچھ سکتی ہوں؟ اس کی بات پر برزل نے اسے دیکھا، جو حیدر کے زخموں کا سوچتی پریشان ہو اٹھی تھی۔ اوہ، تو بھائی کی چوٹوں کی وجہ سے پریشان تھی؟
وہ تھوڑی دیر پہلے اس کی خاموشی کا مطلب اخذ کرتا کندھے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، اب پرسوں تک آ جائے گا، پریشان مت ہو۔ برزل اپنے موبائل پر آتی کال کی طرف مڑا اور پھر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ سنو، اپنا کھانا ختم کر کے اٹھنا۔ اسے یہ کہہ کر وہ چلا گیا تو وہ گہرا سانس بھرتی کھانے سے دو دو ہاتھ کرنے لگی۔ دیکھو تو کیا حال کر دیا تمہارا، کتنا ظالم انسان تھا وہ۔ ہانیہ نے صدف یعنی حیدر کو اپنے زخموں پر ٹکور کرتے دیکھ کر اس سے ہمدردی جتائی اور اندیکھے شخص سے نفرت۔ ہاں، بہت ظالم، سخت دل اور شفاق انسان ہے وہ۔ حیدر نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی چاہی۔ ویسے کیا لگتا ہے تمہارا؟ بھائی ہے وہ میرا۔ ارے اس جیسا بھائی نہ ہی ہو تو اچھا ہے، ذرا ترس نہیں آتا اسے تم پر؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی نا تو ہاتھ توڑ دیتی اس کے۔ ہانیہ کے جوش پر وہ حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ ہاں بالکل، کیونکہ مجھ میں ہمت ہے کسی کا بھی ہاتھ جھٹکنے کی۔ وہ لاپرواہی سے بولتی اس کی خود کو دیکھتی پسندیدہ نظروں سے انجان تھی۔ اوہ، تو تم بہت بہادر ہو، میں بھی تمہارے جیسا بنوں گا اور بھائی سے اب ڈرنا چھوڑ دوں گا۔ وہ اس سے زیادہ خود کو باور کروانے لگا مگر ہانیہ اس کے الفاظ پر چونکی تھی۔ یہ تم کیسے بول رہی ہو؟ ہانیہ کی بات حیدر کو ٹھٹکنے اور پھر گڑبڑانے پر مجبور کر گئی۔ وہ کبھی کبھی اپنی مردانہ لک خود دیکھنے لگتی ہونا، بس اس لیے مردانہ آواز بھی نکل آتی ہے۔ اس کی وضاحت بھی گڑبڑائی ہوئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے صدف، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ ہانیہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو حیدر نے سکھ کی سانس لی۔ شکر ہے کہ بچ گیا، کل تو ہمیشہ کے لیے یہاں سے جان چھوٹ جائے گی میری۔ وہ یہ بولتا ہوا اپنے گلابی آنچل کو کوہ سے سر پر لینے لگا۔ یہ کیا تھا رئیس، ایک چھوٹا سا کام کہا تھا اور وہ بھی تم سے نہ ہو پایا۔ ناظر امان بہت تپا ہوا تھا اور ساری بھڑاس رئیس پر نکالنے لگا۔ ایس پی، تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے پہلے کبھی تمہارا کام کیا ہی نہ ہو یا وہ ہوا ہی نہ ہو۔ دوسری طرف رئیس بھی غصے سے بولا، لیکن رئیس تم اس دفعہ ناکام کیسے ہو گئے؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ایس پی۔ میرے بندے نے وہ پیکٹ اس کی گاڑی میں رکھا تھا مگر وہ نمک کیسے بن گیا؟ یہ تو پھر اس لڑکے کی چالاکی ہے نا، بہت شاطر دماغ ہے وہ۔ رئیس کی بات پر ناظر امان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ یہی تو میں کہتا تھا رئیس کہ تم اسے عام نہ سمجھو۔ ہاں تو پھر تم کہو تو مروا دو اسے پھر۔ نہیں، مجھے اسے ایک بار نہیں بار بار کی موت کی اذیت سے دوچار کرنا ہے، اس لیے تم بس کوئی ٹریپ تیار کرو اس کے خلاف تاکہ وہ میرے چنگل میں آ سکے۔ اچھا ٹھیک ہے ایس پی، کرتا ہوں کچھ۔ یہ کہہ کر رئیس نے کال بند کر دی۔ تم نہیں بچو گے مجھ سے اب، برزل ابراہیم۔ ایس پی ناظر امان کے دل و دماغ میں اس وقت صرف وہی چھایا ہوا تھا۔ فارسیہ کالج سے آئی تو لاؤنج میں برزل ابراہیم کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی، کیونکہ وہ اس وقت کبھی بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ اپنی حیرانگی کو پرے کرتی اس پر سلامتی بھیجتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب 20 منٹ بعد فریش ہو کر آئی تو برزل ابراہیم کو وہی لیپ ٹاپ پر بزی دیکھ کر وہ کچن میں چلی گئی، جہاں مس سونا اسے دیکھ کر پہلے ہی اس کا لنچ ریڈی کر چکی تھی۔ میم، کیا آپ یہاں لنچ کریں گی یا باہر ڈائننگ ہال میں؟ مس سونا کے پوچھنے پر وہ مرر ونڈو سے ایک نظر اپنے کام میں مصروف برزل ابراہیم کو دیکھتی بے اختیار بول اٹھی، وہاں۔ فارسیہ اس کے حیران چہرے کو دیکھے بغیر باہر جانے لگی۔ مگر میم، سر پسند نہیں کرتے کہ کوئی انہیں ڈسٹرب کرے۔ پہلے ان سے پوچھو میں کوئی ہوں کیا؟ نہ جانے کہاں سے آج اس میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ یوں بول اٹھی تھی۔ مس سونا شرمندہ ہوتی سر ہلا گئی۔ فارسیہ بھی وہیں آ کر ایک طرف صوفے پر بیٹھ گئی اور ایل ای ڈی کا ریموٹ اپنی گرفت میں لیتی اپنا پسندیدہ چینل لگا گئی۔ برزل ابراہیم نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اپنے کام میں بزی ہو گیا۔ مس سونا کھانے کی ٹرالی فارسیہ کے سامنے لے کر آئی تو برزل ابراہیم نے سر اٹھا کر سوالی نظروں سے مس سونا کو دیکھا۔ سوری سر، وہ میم یہاں کھانا۔ اوکے، آپ جائیں مس سونا۔ برزل ابراہیم نے ان کی بات سنے بغیر جانے کا کہہ دیا۔ تمہیں ڈائننگ ٹیبل پر ایسی ہو کر کھانا چاہیے تھا نا؟ مس سونا کے بعد وہ اس سے بولا جو چائنیز رائس سے بھرپور انصاف کرنے میں مصروف تھی۔ اٹس اوکے، میں یہاں بھی ایزی ہوں، میں آج سے یہی لنچ کیا کروں گی۔ وہ بنا دیکھے بولی تھی اور برزل نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک گیا۔ وہ اس طرح کی بے ترتیبی کا عادی نہیں تھا اور یہی بات حیدر میں بھی تھی، مگر اس کو تو وہ ڈانٹ لیتا تھا، مگر اپنی بیوی کو کیسے ڈانٹتا؟ کالج کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ بالکل ٹھیک، وہ مسکرا کر بولی تھی، کیونکہ اب کالج اور گھر دونوں میں وہ آزاد تھی۔ پھر ایک ذہن میں خیال آیا تو برزل کو دیکھنے لگی جو اپنے کام میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی خود میں ہمت کر کے بولی، میری ہر بات مان رہے ہیں، یہ لڑتے اور غصہ بھی نہیں کرتے بابا کی طرح، میں کہہ سکتی ہوں ان سے۔
وہ مثبت پہلو تلاش کرتی خود میں ایک طاقت سی محسوس کرنے لگی اور پھر بولی، وہ ہمارے کالج کی ٹرپ جا رہی ہے، کیا میں بھی نام لکھوا دوں؟ آہستہ سے بولی تو برزل نے انکار کرنے کے لیے سر اٹھایا، مگر اس کی پر امید نظروں کو دیکھ کر چپ ہو گیا۔ اصل میں اسے مسئلہ بس سیکیورٹی کا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ ناظر عوان کچھ تو نیا تلاش کرے گا برزل ابراہیم کو قابو کرنے کے لیے، اور وہ فارسیہ بھی ہو سکتی تھی۔ ہاں تم لکھوا لو اپنا نام، اپنی فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ وہ نرمی سے بولتا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا گیا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ یقیناً بہت خوش ہوئی تھی اور اس چیز کا اظہار بھی کر گئی تو برزل نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب مجھے بھی یقین آنے لگا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ بابا نے کبھی بھی مجھے کہیں نہیں جانے دیا۔ میری فرینڈز ہر سال ٹرپ پر جاتی تھی، اتنا مزہ آتا ہے ان کو۔ وہ خوشی خوشی پہلی دفعہ اس سے یوں باتیں کرنے لگی تھی، اور پھر وہ مجھے تصویریں دکھاتی تھی۔ اب میں بھی بہت ساری پکچرز بناؤں گی اور آپ کو بھی سینڈ کروں گی۔ اوکے، لیکن ٹرپ کہاں جا رہی ہے تم لوگوں کی؟ اس کے باتوں میں دلچسپی لیتا پوچھنے لگا۔ یہیں ناردرن ایریاز میں 3 دن کا ٹرپ ہے۔ اوکے، صحیح۔ وہ کچھ تو سوچتا ہوا سر ہلانے لگا۔ یہ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ میں نے تمہارا بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا ہے، ATM کارڈ شام تک سلیمان تمہیں دے دے گا۔ اس کے ذریعے تم جتنی چاہے شاپنگ کر سکتی ہو، جو لینا چاہو لے سکتی ہو۔ ورزل کی بات پر وہ خوش ہوئی تھی، اور یہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتی ہے۔ چلو اب کھانا کھاؤ نا۔ نہیں، بس کھا لیے۔ میں زارا کو بتاؤں کہ میں بھی اس دفعہ اس کے ساتھ جاؤں گی؟ وہ خوشی سے یہ کہتے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف گئی، کیونکہ اس کا موبائل وہیں تھا، جبکہ برزل لیپ ٹاپ بند کرتا اب اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ماہپارہ بیگم کمرے میں آئی تو ناظر عوان کو پریشانی سے کمرے میں ٹہلتے پایا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ ان کا چہرہ دیکھ کر اس بات کا اندازہ تو پہلے ہی لگا چکی تھی کہ وہ اپنے کام میں بری طرح ناکام ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس فارسیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یا اللہ، خیر کیا کچھ ہوا ہے؟ ناظر عوان کے منہ سے فارسیہ کا سن کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، اور یہی کہ ہم کیوں اس لڑکے کی وجہ سے اپنی بیٹی سے دور ہو گئے؟ نکاح بھی فارسی کا ہم نے خود کروایا تھا، اور خود سے دور رہ کر سزا بھی ہم ہی اسے دے رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی بیٹی کو یوں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ناظر عوان کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، وہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ اور جیسا کہ تم کہتی ہو وہ لڑکا بہت اچھا ہے فارسیہ کے ساتھ، تو پھر فارسیہ کو وہ ہم سے ملنے سے روکے گا تو نہیں نا؟ ہاں، شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ فقط یہی کہہ پائی کیونکہ وہ ان کی بات کا مطلب جاننا چاہتی تھی۔ تو پھر فارسیہ کو بولو کہ وہ ہم سے ملے۔ اس کے بولنا کہ اس کے پاپا اسے ملنا چاہتے ہیں، یہ اس کا گھر ہے، وہ آ کر اپنے بھائیوں سے بھی مل سکتی ہے۔ مجھے اس کا سیل نمبر دو، میں خود بھی بات کروں گا اس سے۔ آخر بلی تھیلے سے باہر نکل آئی تھی۔ جی میں کہہ دوں گی اس سے۔ وہ خاموش ہوگی تو پھر ناظر عوان کے واش روم میں جانے کے بعد وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ اتنے سال تک تو بیٹی کا باپ نہ بن سکا، اب یوں اچانک؟ کل تک جسے بیوہ کرنا چاہ رہا تھا، آج ایسے کیسے؟ کہیں فارسیہ کو اس کے شوہر کے خلاف تو استعمال کرنے کا نہیں سوچ رہا؟ ایسی بہت ساری سوچیں ماہپارہ بیگم کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ برزل ابراہیم پر سوچ انداز میں اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا کہ سلیمان آ گیا۔ بھائی، یہ رئیس اور ناظر عوان کا معاہدہ جو انہوں نے 5 سال پہلے ایک بلیک بزنس کے لیے کیا تھا۔ سلیمان نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ گڈ سلیمان، میں نے ناظر عوان کا جی میل اکاؤنٹ ہیک کر لیا ہے، جس میں اس کی وہ ساری ڈیلنگز اور چیک کی ڈیٹیلز ہیں جو اس نے کسی کا 2 نمبر کام کر کے کیش اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا رہا ہے۔ اور سب سے مین چیز سلیمان، یہ 5 قتل جو اس نے پیسے لے کر ان بندوں کی وجہ سے کیے، اور ان سے لاکھوں کے حساب سے پیسے لیے۔ واہ بھائی، یہ تو پرفیکٹ ہے۔ یہ انکشافات تو ایس پی کی وردی 2 منٹ میں اتروا دیں گے۔ سلیمان یہ سارے ثبوت دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اب تم دیکھ لو کہ یہ سب کیسے استعمال کرنا ہے۔ جی بھائی، آپ فکر مت کریں۔ وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ USB اٹیچ کرنے لگا۔ 2 دن تک وقار رانا کی گیم بھی میں ختم کر رہا ہوں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو ان کی میٹنگ۔ سلمان، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ جب وہ مر جائیں گے تو 9 گروپ جلد ہی میٹنگ کرنا چاہے گا۔ مطلب کہ 1 ماہ پہلے ہی، اور میں ان کو اس زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ یہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اور ہاں، فارسی اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ ناردرن ایریاز جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے اجازت بھی دے دی ہے، اور تم جانتے ہو کہ اب کیا کرنا ہے۔ سلیمان اس کی بات پر چونکا تھا، پھر اس نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گیا۔
جی ٹھیک ہے بھائی، میں سمجھ گیا اور میں مینج کر لوں گا۔ میں چاہتا ہوں سلیمان کہ تم اتنے دن ایس پی کو الجھائی رکھو تاکہ وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتا پھرے۔ جی ٹھیک ہے بھائی۔ سلیمان نے سر ہلا دیا تو برزل اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ برزل کمرے میں واپس آئے تو فارسیہ اپنے موبائل کے ساتھ لگی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ یہ مسکراہٹ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ پہلی دفعہ گھومنے جا رہی ہے۔ برزل ابراہیم، اگر تم پہلے ہی اپنی بیوی کو ٹور پر لے جاتے تو اس وقت تمہیں یہ کڑوا گھونٹ نہ بھرنا پڑتا۔ وہ خود کو ملامت کرتا، ٹراؤزر شرٹ وارڈروب سے نکلتا واش روم میں گھس گیا۔ جب 10 منٹ بعد باہر آئے تو فارسیہ کو ویسی ہی حالت میں پایا۔ اپنے بالوں میں برش کرتا وہ پوچھنے لگا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ میں زارا سے بات کر رہی تھی نا، اس نے مجھے نام بتایا کہ ہم نے کن کن جگہوں پر جانا ہے، اور یہ دیکھیں میں نے گوگل سے سب نکالی ہیں، دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت ہیں یہ ساری جگہیں۔ وہ موبائل کی اسکرین اس کی طرف کر کے بولی جو اب بیڈ پر بیٹھ رہا تھا۔ واو، نائس پلیسز، مجھے تو بہت مزہ آنے والا ہے۔ سارا کہہ رہی تھی کہ وہاں سے ہم شاپنگ بھی کریں گے۔ وہ 20,000 لے کر جا رہی ہے اپنے بابا سے، کیا اس میں اتنے ہوں گے؟ وہ ATM کارڈ کی طرف دیکھ کر بولی جو کچھ دیر پہلے ہی سلیمان نے اسے دیا تھا۔ برزل نے اپنی مسکراہٹ روکی اور پھر بولا، اس میں 20,000 تو نہیں ہیں؟ اوہ تو کوئی بات نہیں، میں زیادہ چیزیں نہیں لوں گی۔ فارسی اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آپ میری کالج پاکٹ منی جو آپ دیتے ہیں 10,000 وہ بھی ہیں، کیونکہ میں بس کبھی کبھار ہی کچھ کھاتی ہوں کالج سے۔ وہ اچھی بیویوں کی طرح تھوڑے پیسے میں ہی گزارا کرنے والی بننے لگی تھی۔ برزل کو اس وقت وہ اتنی اچھی لگی کہ وہ بے ساختہ جھک کر اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ بھی اپنی جگہ سن ہوئی تھی۔ اس میں 20,000 نہیں بلکہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ اماؤنٹ ہے، تم جو چاہے خرید سکتی ہو۔ وہ اسے شرم سے نکالنے کو ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا تو اس کی بات پر حیران ہوتی آنکھوں کے سامنے منہ بھی کھول گئی تھی، جس کی صورت میں برزل کو پھر سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے دوسرے رخسار پر ہونٹ رکھنے پڑے۔ اب کی بار وہ شرم سے لال گلابی ہوتی پیچھے کو ہٹی تھی۔ میں نے تمہیں کالج ٹرپ پر جانے کی اجازت دی ہے تو کچھ شکریہ تو بنتا ہے نا میرا؟ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ پوچھنے لگا جو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جی میں ابھی آئی۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی کمرے سے باہر آ گئی۔ حیدر آج یہاں سے ہمیشہ کے لیے ہی جا رہا تھا اور کور سٹوری یہ بنانی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے گیا اور ان کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر گیا، جو کہ اس فاؤنڈیشن کی چوکیدار نے سب کو کہنا تھا۔ تو پھر آج تم پھر جانا چاہتی ہو؟ ارے ابھی 3 دن پہلے ہی تو اپنے گھر والوں سے مار کھا کر آئی تھی تم۔ ہانیہ اس کے منہ سے جانے کا سن کر حیران رہ گئی تھی۔ میں کیا کروں ہانیہ، امی کی بڑی یاد آ رہی ہے، اس دن بیمار تھی اور اب پتہ لینے تو جانا ہے نا۔ صدف نے لپسٹک کو ہونٹوں پر رگڑتے ہوئے کہا۔ مگر صدف وہ پھر سے نہیں، اب جیسا کہ مجھے میڈم سے 1 دن کی چھٹی ملی ہے تو میں اس ٹائم گھر جاؤں گی جب بھائی لوگ اپنے گھر کام پر گئے ہوتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم کہہ رہی ہو تو مان لیتے ہیں۔ تم میری اتنی فکر کرتی ہو ہانیہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم بہت اچھی ہو۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ سچے دل سے بولتا ہانیہ کو عجیب سا احساس دلا گیا کہ وہ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنی سے نظریں چرا گئی۔ تم خود بھی بہت اچھی ہو صدف۔ وہ غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ کھینچ گئی تھی۔ پر تم بہت زیادہ اچھی ہو نا، میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں یاد رکھوں گی۔ یہ تم 1 دن کی چھٹی پر جا رہی ہو کہ 1 سال کی؟ ہانیہ نے مسکراتے اس سے پوچھا، جس پر حیدر بھی مسکرا دیا اور اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بہت جلد تم سے ملاقات ہوگی ہانیہ، مگر صدف بن کر نہیں بلکہ حیدر بن کر، وہ دل ہی دل میں خود سے بولا تھا۔ ایس پی ناظر اعوان جو کہ برزل ابراہیم کو قابو کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اس کی اپنی ذات ہی ایسے چکر میں قابو ہوئی کہ وہ کتنے ہی پل دم بخود رہ گیا۔ یہ کیا ہوا پاپا؟ یہ چینل والے کیا بکواس کیے جا رہے ہیں؟ کس نے دی ان کو آپ کے خلاف یہ ثبوت؟ حسن کی آواز پر وہ چونکا، پھر اپنے موبائل کی طرف لپکا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک اس نے ان تمام لوگوں کو کال کر کے اس گیم سے نکالنے کی درخواست کی تھی جن کے اس نے ڈھیر سارے کام کیے تھے، مگر اس وقت ان سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ وہ اس کا ساتھ دے کر یا اس کی سفارش کر کے اپنی کرسیاں گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھ لوں گا میں تم سب کو۔ موبائل کو بیڈ پر پھینکتا وہ سر تھام کر رہ گیا۔ اس کی رہی صحیح کسر آئی جی کے دفتر سے آنے والی کال نے نکال دی تھی کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، بلکہ اس پر بلا وجہ قتل اور رشوت لینے کے الزام میں کیس بھی کر دیا گیا تھا۔ برزل ابراہیم، برزل ابراہیم،
یہ نام ایک پھنکار کی طرح اس کے ہونٹوں سے ادا ہوا تھا۔ دوسری طرف ٹی وی دیکھتے ہوئے سلیمان اور برزل ابراہیم مسکرا دیے تھے۔ بھائی پہلا تحفہ تو مل گیا ایس پی کو، اور اگلا؟ صبر کرو سلیمان، اگلے کے لیے تھوڑا سا صبر کرو، ابھی اس کا ہی مزہ تو لینے دو۔ میں نہیں چاہتا کہ جھٹکے پر جھٹکا ملنے سے اسے ہارٹ اٹیک ہی آ جائے، اور اتنی آسان موت تو میں نہیں چاہتا اس ایس پی کی۔ برزل ابراہیم کی آنکھوں اور لہجے میں صرف اس کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ بھائی یہ تو اب جیل چلا جائے گا۔ ہاں جائے گا ضرور، مگر جیل اس کا دوسرا گھر ہے، یہ وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے کچھ پلان کرے گا، رئیس کی مدد سے، یا شاید مجھ پر حملہ یا فارسیہ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش، کچھ بھی ایسا کر سکتا ہے وہ۔ تو بھائی آپ بتا دینا سبھی بھابھی کو۔ اچھا یہ بتاؤں کہ اس کے باپ کو جیل بھجوانے والا میں ہوں، بلکہ کل کو اس سے مارنے والا بھی میں ہوں، تاکہ وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے۔ برزل ابراہیم کے روکھے لہجے پر وہ سر انکار میں ہلاتا ہوا بولا، بھائی یہ نہیں، بلکہ یہ کہ ناظر عوان نے کیسے آپ کے پیرنٹس کو… نو نیور سلیمان، یہ بھی نہیں، میں اسے ان باتوں سے الگ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں اس کی عائشہ پھوپھو کا بیٹا ہوں، مگر ناظر عوان کے مرنے کے بعد، اور مجھے اسے اور زندہ بالکل نہیں دیکھنا ہے۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ پھنساتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی موت سے پہلے ایک شاندار ملاقات کرنی ہوگی مجھے اس سے، ٹی وی پر آتی اس کی تصویر کو گھورتے دیکھ کر وہ کہہ کر اٹھا تو سلیمان بھی مسکرا دیا۔ حیدر کے واپس آنے پر فارسیہ بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، اور اب اسے اپنی ٹرپ کے بارے میں بتا رہی تھی جس کے ساتھ وہ کل جا رہی تھی۔ بھابھی کیا بھائی آپ کو اکیلے جانے کے لیے رضامند ہو گئے تھے؟ وہ حیران تھا کیونکہ آج تک حیدر کبھی اکیلا کہیں نہیں گیا تھا۔ ارے اکیلی کہاں، میری فرینڈز ہوں گی نا میرے ساتھ۔ بھابھی آپ تو 3 دن کے لیے جا رہی ہیں، میں تو پیچھے بور ہو جاؤں گا، آج ہی تو میں اتنے دن بعد لوٹا ہوں، کل آپ چلی جائیں گی۔ اس کے اس طرح کہنے پر فارسی نے اس کی طرف دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، تو آپ بھی آ جائیں نا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ نہیں میں تو نہیں جا سکتا فی الحال، جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا پھر ہم ورلڈ ٹور پر جائیں گے۔ یہ بھائی نے مجھ سے پرومس کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ہی بے اسکائی شو روم کا انچارج لینا ہے میں نے۔ حیدر اپنا پلان بتانے لگا تو فارسی نے چونک کر اسے پوچھا، کون سا مقصد؟ فارسی کے سوال پر حیدر نے خود کو کوسا کہ کیوں یہ بات کی اس نے۔ پھر وہ بولا، مقصد مطلب یہ کہ میں جو پروجیکٹ کر رہا ہوں جس میں مجھے وہ کردار ادا کرنا پڑا، یہ… او اچھا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ سر ہلا گئی، جس پر حیدر نے سکون کا سانس لیا کہ کوئی اور سوال نہیں کیا اس نے۔ مس زونا لے بھی آئیں کچھ، بھوک سے میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ مس زونا کو وہیں سے آواز دینے لگا۔ یہ کیا طریقہ ہے حیدر؟ پیچھے سے برزل ابراہیم کی سرزنش پر وہ چونک کر صوفے پر سے اٹھا تھا۔ وہ بھائی میں تو ویسے ہی… وہ جلدی سے تمیز والا بن گیا، اس دن والی مار پھر سے اسے ذہن میں تازہ ہو گئی تھی۔ گڈ جاب حیدر۔ برزل نے اس کی پیشانی چوم کر اس کا کندھا تھپ تھپایا، جس پر حیدر کے دل میں اس کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی۔ مس زونا اگر یہ آپ سے ایسے بات کرتا ہے تو آپ دال چاول کا ٹوٹکا پھر سے یوز کر سکتی ہیں۔ اگلے ہی لمحے برزل مس زونا کو کہتا حیدر کے دل سے وہ محبت کا جذبہ پھر سے سلا گیا تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی جاگا تھا۔ اف، یہ بھائی کبھی بدل نہیں سکتے۔ حیدر پیر پٹک کر رہ گیا اور برزل کے جاتے ہی مسکینی نظروں سے مس زونا کو دیکھنے لگا۔ وہ مسکراتی ہی اس کا فیوریٹ جنک فوڈ اس کے سامنے رکھ گئی تھی۔ آہ جیو مس زونا، لو یو سو مچ۔ حیدر کی بات پر جہاں فارسی نے چونک کر مس زونا کو دیکھا، وہیں مس زونا بھی ہنستی ہوئی فارسی سے بولی، میم حیدر سر دن میں 4 دفعہ اظہار کرتے ہیں، آپ بتائیں کیا کھائیں گے آپ؟ نہیں میں کچھ نہیں لوں گی۔ فارسی کے کہنے پر وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ حیدر اگر یہ اظہار کسی اور نے سن لیا ہوتا تو… فارسیہ کا اشارہ جس طرف تھا حیدر سمجھ گیا تھا۔ ارے بھابھی فکر مت کریں، وہ بھائی کو اب بھی عادت ہو چکی ہے، وہ سنتے رہتے ہیں میری بات۔ تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا ان سے؟ ارے ڈر کس بات کا؟ برزل ابراہیم تو حیدر سے ڈرتا ہے۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب سیڑھیاں اترتے برزل پر اس کی نظر پڑی تھی۔ ہاں ڈرتا ہوں میں ان سے، آخر کو بڑے بھائی ہیں میرے۔ وہ جس طرح بات بدل گیا تھا، فارسی نے ہونک پن سے دیکھا جو کن اکھیوں سے برزل کو ہی دیکھ رہا تھا، جو ان پر ایک نگاہ ڈالتا باہر چلا گیا۔ حیدر بھائی آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ آپ نہیں ڈرتے ان سے۔
بھابھی یہ سیکرٹ ہے، پلیز دل میں رکھیں یہ بات۔ وہ فارسی کو الجھن میں ڈالتا خود زنگر برگر کے بڑے بڑے بائٹ لینے لگا۔ ہاں کیا خبر ہے دلاور؟ ناظر اعوان جیل میں بھی موبائل پر بیزی تھا۔ سر آپ کی بیٹی فارسی آج کالج ٹرپ پر اسلام آباد جا رہی ہے، وہاں ایک رات رک کر پھر آگے جانے کا پلان ہے۔ اوکے گڈ، جو کہا ہے وہی کرو۔ رائٹ سر۔ دلاور نے کال بند کر دی۔ برزل ابراہیم، تم نے جس حال تک مجھے پہنچایا ہے نا، میں بھی تمہیں اتنی ہی تکلیف دوں گا، چاہے اس میں میری بیٹی ہی مجھے کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ناظر اعوان کی آنکھوں میں برزل کے لیے قہر صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ فارسیہ کا یہ پہلا سفر تھا اسلام آباد کا، وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ زارا ہم کتنی دیر تک پہنچ جائیں گے؟ بس یار پہنچنے والے ہیں۔ زارا نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا، جہاں اونچے اونچے پہاڑ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کا کوئی دوست نہیں ہے کیا؟ فارسیہ کی نظر اب لائبہ پر پڑی تھی جو اپنے موبائل کے ساتھ بیزی تھی۔ ہاں شاید اسے کسی دوست کی ضرورت نہیں، زارا نے بھی اس طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا۔ یار میں ایک ماہ سے دیکھ رہی ہوں اسے، یہ بہت چپ چپ رہتی ہے زارا، کیا پتہ اسے کوئی مسئلہ ہو، ہمیں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ فارسیہ کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی تھی۔ اوکے چلو کرتے ہیں۔ زارا نے حامی بھری، جس پر فارسیہ مسکرا دی، جبکہ دوسری طرف لائبہ موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ جی سر نہیں، اسے آج تک مجھ پر شک نہیں ہوا۔ اوکے ٹھیک ہے، آج دی اینڈ کر دوں گی میں اپنے اس گیم کا، بائے سر۔ وہ ٹائپنگ سے فارغ ہوتی فارسیہ کو نظر میں رکھتی مسکرائی تھی۔ مس فارسیہ، بہت بڑا سرپرائز ہے تمہارے لیے اسلام آباد میں، وہ خود سے بولی تھی۔ ماہپارہ بیگم بار بار فارسیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں پریشان ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ ناظر اعوان کی نوکری ختم کرنے والا اور اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے والا صرف برزل ابراہیم تھا، اور یہی بات وہ فارسیہ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ برزل سے بات کر کے ناظر اعوان کو جیل سے باہر کروا دے، اور پھر ناظر اعوان ان کے راستے میں کبھی نہیں آئے گا، اس بات سے بے خبر کہ برزل ابراہیم اسے اپنے راستے سے ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے بھی ہٹا دینا چاہتا تھا۔ یہ اس لڑکی کا نمبر کیوں مسلسل انگیج جا رہا ہے؟ میسج کا بھی رپلائی نہیں کر رہی، کہیں برزل نے میری بیٹی کے ساتھ تو کچھ نہیں کیا؟ نہیں، وہ ایسا کیوں کرے گا بھلا؟ وہ کیا ناظر نے فارسیہ کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو خود اس وقت اتنی بڑی مشکل میں ہے، وہ بھلا کیا کریں گے؟ ایسی بہت ساری پریشان کن سوچیں ان کے دل و دماغ میں آ رہی تھی، مگر سب سوچوں کو جھٹک کر وہ ایک بار پھر فارسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ دوسری طرف ان کے میسج ریسیو کرتا سلیمان مسکرا دیا تھا، جس نے برزل کے کہنے پر ان کا فارسی سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا تھا، تاکہ اسے کسی بھی ایسی خبر کا معلوم نہ ہو جو فارسیہ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے۔ دلاور کو پل پل کی رپورٹ مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے پلان میں کامیابی کے بہت نزدیک تھا، بس رات ہونے کا وہ ویٹ کر رہا تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ 2 گھنٹے پہلے وہ لوگ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، اور ایک سی کلاس ہوٹل میں رک کر سامان وغیرہ رکھ کر وہ لوگ لنچ کر کے اب قریبی جگہوں پر سیر کرنے نکلے تھے۔ 10 لڑکیوں کے 5 گروپس تھے، اور ہر گروپ کے ساتھ ایک فیمیل ٹیچر اور ایک میل سیکیورٹی گارڈ تھا۔ دلاور نے دور سے ہی ان لڑکیوں کے گروپس میں سے فارسیہ کو تلاشا تھا، جو کہ اپنی فرینڈز کے ساتھ گھومتی ہوئی اس بات سے بالکل انجان تھی کہ یہ ٹرپ اس کے لیے زندگی کا کافی یادگار بننے والا ٹرپ تھا۔ ایس پی؟ او نہیں، ایک سابق ایس پی کی بیٹی ہے تو کافی خوبصورت، تو کیوں انہیں دلاور مارنے سے پہلے اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھایا جائے؟ آخر کو ہمارا بھی تو حق ہے نا کہ حسین چہرے کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ہوس کی چمک صاف محسوس کی جا سکتی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس لڑکی سے نظر ہٹاتا اب ہوٹل کی طرف مڑا۔ ہاں بتاؤ کیا پلان ہے؟ وہ موبائل کان سے لگاتا وہاں سے ہٹ گیا، اور دوسری طرف فارسیہ نے زارا کو لائبہ کی طرف اشارہ کیا، جو اب ایک طرف ہو کر کال سن رہی تھی۔ آؤ زارا اس سے بات کرتے ہیں۔ فارسی زارا کا ہاتھ پکڑے اس کی طرف آئی، جہاں لائبہ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کال بند کر گئی۔ آپ نام سے تو واقف ہوں گی لائبہ، تو کیوں نہ اس ٹرپ کو ایک ساتھ انجوائے کیا جائے؟
جی بالکل، اصل میں مجھے ذرا لوگوں سے کھلنا ملنا تھا خاص پسند نہیں، اس لیے۔ لائبہ کے جواب پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے، کیا ہم فرینڈ بن سکتے ہیں؟ لائبہ کی بات پر وہ دونوں مسکرائی اور اس سے ہاتھ ملایا۔ جی بالکل، آج سے ہم آپ کے دوست ہیں۔ اوہ مائی پلیئر، میں اسلام آباد بہت دفعہ آ چکی ہوں، وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی بتانے لگی۔ اور ریلی، پھر تو آپ نے بہت ساری اچھی جگہیں بھی دیکھ کر رکھی ہوں گی۔ زارا نے سے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا تو وہ سر ہلا کر فارسی سے بولی، ہاں بالکل، یہاں بہت خوبصورت جگہ ہے، ایک تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، پر وہاں بس رات کو ہی جایا جا سکتا ہے، مگر ہماری ٹیچر ہمیں وہاں جانے نہیں دیں گی۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ فارسی نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ بولی، کیونکہ وہ ایک سنسان راستے سے گزر کر پھر آتی ہے، دوسرا وہ اوپن ہی رات کو ہوتی ہے، تو میں نے میم سے کہا تھا مگر وہ سختی سے منع کر گئی، کیونکہ وہاں کی ایک ٹکٹ بھی 1000 روپے کی ہے، تو میم نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، مگر وہاں جا کر تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ بہت سارے فلم ایکٹرز اور سنگرز وہاں آتے ہیں، اور تو اور وہاں پر میجک باکس گیم بھی ہے جس میں بہت مزہ آتا ہے، اگر ون کر جائیں تو سنگرز کا آٹوگراف کے ساتھ ساتھ لائیو ملاقات کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ لائبہ نے اپنی بات کو اور چٹپٹا اور مزیدار بنا کر بتایا تو دونوں ہی اس کے پیچھے لگ گئی۔ پلیز لائبہ، ہمیں بھی لے چلو نا وہاں۔ نہیں زارا، ہم میم سے کیا کہیں گے؟ فارسی نے فوراً زارا کو روکا تو وہ بولی، ارے ہم 9 بجے کے بعد آئیں گے، تب تک میم اور باقی اسٹوڈنٹس بھی سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے، بس 2 گھنٹے کی تو بات ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ لائبہ نے فوراً پلان بتایا تو وہ دونوں سوچ میں پڑ گئی، مگر پھر اس کی تسلی اور حوصلے دلانے سے کچھ دیر میں ہی وہ دونوں مان گئی تھی۔ لائبہ نے بھی دل میں اپنے پلان کی کامیابی پر شکر ادا کیا۔ لائبہ فارسی کو چلنے کا کہہ کر خود زارا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لپسٹک ریڈ والی اچھی لگے گی۔ زارا کو پنک کلر کی لپسٹک لگاتے دیکھ کر لائبہ نے اپنے بیگ سے ریڈ لپسٹک نکالی اور اسے لگانے لگی۔ او نو، یہ تو پھیل گئی، 1 منٹ رکو ذرا۔ لائبہ نے اپنے ہینڈ بیگ سے ٹیشو نکالا جس پر کلوروفل وہ پہلے ہی لگا چکی تھی، اس نے زارا کی ناک کے پاس کیا اور اس کی سوچ کے عین مطابق 30 سیکنڈز کے اندر ہی اندر زارا بے ہوش ہو گئی۔ وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر ایک طرف لڑکنے لگی تھی کہ لائبہ نے جلدی سے پکڑ کر اسے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمبل اوڑھتی وہ دروازہ بند کرتی باہر نکل آئی، جہاں کوریڈور سے نکلتے ہی اسے ایک طرف ریلنگ کے پاس کھڑی فارسی نظر آئی۔ کیا ہوا لائبہ، کیا زارا نہیں آئی؟ نہیں، وہ عائشہ آ گئی تھی نا، اس کا نیٹ نہیں چل رہا تھا تو اس نے گھر بات کرنی تھی، زارا اس کی بات کروا کر آ جائے گی، میں نے اسے سارا راستہ سمجھا دیا تھا، ویسے بھی اچھا ہے نا الگ الگ جائیں تاکہ کسی کو شک بھی نہ پڑے۔ لائبہ نے اسے تسلی کروائی جس پر وہ سر ہلاتی اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ہوٹل سے نکل کر دائیں طرف ایک کچی ڈھلوان تھی، وہ اسی راستے سے گزرنے لگی۔ اف لائبہ، کتنا اندھیرا ہے یہاں۔ فارسی نے درختوں کے درمیان بنے اس راستے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ بس کوئی بات نہیں، صرف 5 منٹ کا ہی تو راستہ ہے۔ لائبہ نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی، وہ دونوں 10 منٹ تک مطلوبہ مقام تک پہنچ چکی تھی۔ واو، نائس ہے نا۔ گیٹ سے ٹکٹ لیتی وہ آگے بڑھی جہاں ایک طرف اوپن ریسٹورانٹ بنا ہوا تھا اور وہاں سے اٹھتی باربیکیو کی خوشبو، جبکہ دوسری طرف ایک سٹیج جس پر کوئی لوک فنکار بیٹھا اپنی مدھم سرائی لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ اور سب سے خوبصورت چیز یہ تھی کہ وہاں پر لائٹنگ بہت زیادہ تھی، درختوں اور پودوں پر چمکتی لائٹس اور ایک طرف لگے سٹالز جن پر مختلف چیزیں لگی تھی۔ یہاں سے آگے وہ جگہ ہے، مگر تم ابھی یہیں بیٹھو تاکہ میں زارا کو لے آؤں، لگتا ہے کہ راستہ بھول گئی ہوگی وہ۔ لائبہ سے یہ کہہ کر چلی گئی تو فارسیہ پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتی سب کچھ دیکھتی ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ میم، آپ کا ٹیبل وہ ہے، مسز برسل ابراہیم کے نام سے بک کروایا گیا تھا۔ ویٹر کی بات پر وہ حیران ہوتی اس ٹیبل کی طرف دیکھنے لگی جو کہ باقی ٹیبل سے زیادہ خوبصورت سجایا گیا تھا۔ لائبہ نے کیا ایسا کیا ہوگا؟ وہ خود سے سوال جواب کرتی وہاں سے اٹھ کر بیٹھ گئی تو تبھی اس کی نظر دوسری طرف اٹھی اور وہ چونک گئی۔ برزل ابراہیم گھڑی پر ٹائم دیکھتا کسی کا ویٹ کر رہا تھا، تبھی مسز رانا اس طرف آتی اس کے سامنے ٹک گئی۔ اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ابراہیم؟ میڈم، جب خطرہ قریب آنے لگے تو پھر ایمرجنسی تو بنتی ہی ہے نا۔ کیا مطلب؟ کون سا خطرہ؟ مطلب یہ ہے کہ مسز رانا کہ آپ کے شوہر نامدار کو آپ کو مارنے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہو رہی ہے، وہ مجھے اس کام کے لیے ناکارہ سمجھ کر کسی اور کلر سے رابطہ کر رہا ہے۔ برسل ابراہیم کی اطلاع پر مسز رانا دم سادے اسے دیکھنے لگی۔ اب میں کیا کروں؟
تم اس کلر کا بتاؤ نا مجھے تاکہ میم کتنے لوگوں کو خریدیں گے آپ؟ ہاں ویسے بھی مسز رانا ہر ایک کے دل میں آپ کے لیے عزت نہیں ہوتی کہ وہ سمجھیں کہ مسز رانا بے سہارا عورتوں کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں تو ہم ان کی جان نہ لیں تاکہ وہ ہمارے وطن عزیز کے لیے کام کرتی رہیں۔ وہ دو پل کو بات کرتے ہوئے رکا تھا۔ ویسے بھی روز روز کے ڈر سے بہتر ہے کہ آپ ایک دفعہ ہی اس ڈر سے جان چھڑوا لیں۔ کیسے ابراہیم؟ بتاؤ مجھے، میں ویسا ہی کروں گی جیسے تم کہو گے۔ اس وقت اس کے چہرے پر موت کا خوف صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ برزل ابراہیم کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ چمکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کو ماریں، آپ ان کو مار دیں۔ میں؟ وہ بے یقینی سے برزل کو دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی آپ۔ اب آپ میری بات دھیان سے سنیں۔ وہ تھوڑا سا اس کی طرف جھکا۔ آپ نے کل ناشتے کی ٹیبل پر ہی ایک ہنگامہ کھڑا کر دینا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ آپ کے گھر کے نوکر بھی سب دیکھ لیں گے کہ مسٹر وقار آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ یوں مسٹر وقار غصے میں اپنا پسٹل نکالیں گے جس کے اندر ایک گولی بھی نہیں ہوگی۔ کیسے نہیں ہوگی وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ آپ کا باڈی گارڈ اسلم ان کو پسٹل نکالتا دیکھ کر ان کی طرف اپنی گن کر کے نشانہ لگا دے گا، جس سے یہی ہوگا کہ وہ آپ کو قتل کرنے والے تھے تو آپ کے گارڈ نے آپ کی جان بچاتے ہوئے ان کی جان لے لی۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک مسٹر وقار سے جان چھوٹ جائے گی اور آپ ان کی بیوہ بن کر اعزاز سے شادی کر لینا، اور دوسری یہ ہے کہ سیلف ڈیفenس کے طور پر قتل کا کیس نہیں بنتا۔ بس آپ کا گن مین کچھ ماہ کے لیے اندر ہوگا، پھر وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جائیداد بھی آپ کے پاس ہی رہے گی۔ برزل نے بات ختم کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر نہ صرف سکون بلکہ ایک انوکھی چمک بھی دیکھنے کو ملی تھی۔ ابراہیم تم تو بہت چالاک ہو۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتی سراہنے لگی۔ نہیں میڈم، میں تو بس ایک عام سا شریف سا بندہ ہوں۔ وہ یہ بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اگلے 1 گھنٹے کے دوران وہ مسٹر وقار رانا کے پاس بیٹھا یہی کچھ کہہ رہا تھا۔ سر، آپ نے غصے میں جب پسٹل نکالی ہے تو مسز رانا کا گن مین آپ پر اپنا نشانہ باندھے گا، جس سے آپ نے مسز رانا پر گولی چلا دینی ہے۔ اسلم کی گن میں ایک گولی بھی نہیں ہوگی جس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور وہ گولی کس طرح نہیں ہوگی یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ سیلف ڈیفنس کے طور پر کیا جانے والا قتل صرف کچھ ماہ کا کیس ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کی اوپر تک پہنچ ہے، آپ تو باعزت ہی بری ہوں گے۔ گریٹ آئیڈیا ابراہیم، تم بہت قابل کلر ہو۔ اس سب کے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ اس کے پلان پر وقار آنا خوش ہوا تھا، جبکہ برزل ابراہیم اس کو افسوس سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنی گاڑی کے پاس آ کر وہ سلیمان کو کال ملا گیا۔ ہاں، کیا رپورٹ ہے سلیمان؟ فارسیہ ٹھیک ہے نا؟ اوکے گڈ، نیکسٹ جو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ اوکے بائے۔ اپنی بات مکمل کرتا ہوا موبائل گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر رکھتا خود اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ مسلسل بھاگ رہی تھی۔ اندھیرے کی وجہ سے ایک پاؤں ادھر تو دوسرا ادھر پڑ رہا تھا۔ اس کے کپڑے مٹی اور پانی میں گرنے کی وجہ سے خراب ہو چکے تھے۔ جھاڑیوں سے کپڑوں کو الجھاتی اور چھڑواتی وہ بس یہاں سے دور نکل جانا چاہتی تھی۔ اس کا موبائل بھی کہیں پیچھے کسی گہری کھائی میں گر چکا تھا، جس کو پکڑنے کے بجائے وہ اس راستے کی تلاش میں تھی جو راستہ ہوٹل کی طرف جاتا تھا۔ ہاں، یہ راستہ تھا۔ وہ اپنے پیچھے قدموں کی آواز کو محسوس کرتی وہ جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی کہ اس کے پیچھے آتے دلاور کی نظروں سے اوجھل ہونے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا جیسے جھاڑیوں میں دھرے اس کے پاؤں پر کوئی نرم سی چیز آ گئی تھی۔ وہ چیخ مارتی اٹھی اور بھاگنے لگی، مگر بڑی قسمت کے نہ صرف پاؤں کے لڑکھڑانے کے باعث وہ گر چکی تھی بلکہ دلاور کی گرفت میں بھی آ چکی تھی۔ مسز فارسیہ ابراہیم، اتنی بھی جلدی کس بات کی تھی آپ کو؟ میں نے کہا تو تھا کہ اپنی باہوں میں اٹھا کر آپ کو آپ کے روم تک پہنچا کر آؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاؤں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا، جس پر وہ خوف سے سفید پڑتی چیخیں مارنے لگ گئی، مگر دلاور نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی باقی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ چھوڑو مجھے کمین انسان، چھوڑو! وہ اپنا آپ چھڑوانے کو مچل رہی تھی، مگر دلاور، جس کو وقار رانا نے فارسیوں کو مارنے اور سارا الزام برزل ابراہیم پر ڈالنے کا کہا تھا، اس وقت فارسیہ کی خوبصورتی دیکھ کر اس کی نیت پھسل چکی تھی۔ اسے مارنے سے پہلے اپنی نفس کی تسکین چاہتا تھا، اس لیے وہ ہوس زدہ نگاہوں سے اس کے سراپے کو دیکھتا اس پر جھک گیا۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے دلاور؟ دلاور جو اس کی طرف جھکنے والا تھا، ایک آواز پر وہ چونک کر دوسری طرف مڑا، جہاں برزل ابراہیم جیبوں میں ہاتھ ڈالے بڑے ریلیکس انداز میں منہ میں کچھ چباتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ تبھی زمین پر پڑے وجود نے ایک کک دلاور کے پیٹ میں ماری تھی کہ وہ وہیں دوہرا ہوتا زمین پر منہ کے بل گرا تھا۔ گڈ جاب لائبہ!
برزل نے اسے سراہا تھا۔ تھینک یو سر۔ وہ اپنا حلیہ درست کرتی ایک طرف ہو کر دلاور کی طرف دیکھنے لگی جو پریشان اور حیران سا اپنی جگہ ہی پڑا تھا۔ تو تمہیں کیا لگا دلاور کہ برزل ابراہیم اتنا بے خبر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے، اور وہ بھی اپنی بیوی سے؟ وہ برزل جو لوگوں کے ساتھ گیم کھیلتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو، حتیٰ کہ اس کے سگے باپ کو بھی کوئی گیم کھیلنے دے گا؟ یہ تمہاری بہت بڑی بھول تھی دلاور۔ برزل اس کے قریب آیا۔ اصل میں تمہاری اس ایس پی نے کچھ زیادہ ہی شریف سمجھ لیا ہے مجھے، مگر میں تمہیں بتا دوں کہ میں اتنا بھی شریف نہیں ہوں۔ برزل نے ایک دو تین گھونسے اس کے منہ پر مارے تھے کہ اس کے ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ دلاور اپنے پسٹل کو ہاتھ میں لیتا، برزل اس کا پسٹل اس سے لے چکا تھا۔ ابھی برزل کے مقابلے کے لیے تم بہت چھوٹے ہو دلاور۔ برزل نے اسے گریبان سے پکڑا اور اسے لیے اپنے اوپر کی طرف بڑھنے لگا۔ برزل مجھے معاف۔ خاموش۔ برزل اتنی زور سے دھاڑا کہ دلاور کا گلا خشک ہو گیا۔ میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے تم آؤ اور میں تمہیں معاف کر دوں؟ نہ جی، بالکل نہیں۔ برزل ابراہیم ابھی اتنا بھی سخی نہیں ہوا۔ گڈ بائے دلاور، فکر مت کرو، تمہارے باس کو جلد ہی تمہارے پاس بھیج دوں گا تاکہ تم اکیلا محسوس نہ کرو خود کو۔ یہ کہتے ہوئے برزل نے اسے دھکا دیا اور وہ ایک چیخ کے ساتھ گہری کھائی میں جا گرا۔ بیچارہ، اس کا پاؤں پھسلا اور کھائی میں جا گرا۔ برزل نے ایک سٹوری بنائی اور پھر واپس لائبہ کے پاس آیا۔ تمہاری میم؟ سر ان کو وہیں بٹھا کر آئی ہوں جہاں آپ نے کہا تھا۔ اوکے، تم واپس ہوٹل چلو تاکہ کسی کو شک نہ ہو، میں فارسیہ کے ساتھ کاٹیج چلا جاتا ہوں۔ اوکے سر۔ لائبہ سر ہلاتی چلی گئی اور برزل نے گہرا سانس لیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس طرف چل دیا جہاں فارسیہ بیٹھی تھی۔ فارسیہ کی نظر دائیں طرف اٹھی تو وہ چونک گئی، اور چونکنے کی وجہ مسز فارسیہ ابراہیم کا نام تھا جو کہ ٹری کے اوپر جگمگا رہا تھا۔ تبھی ویٹر ایک ٹرے پکڑے اس کے ٹیبل پر آیا اور اس ٹرے پر پڑا ہارٹ شیپ کا ایک کیک جس پر ہیپی برتھ ڈے فارسیہ لکھا ہوا تھا، ارد گرد لگی کینڈلز، وہ سب دیکھ کر حیران ہوتی جا رہی تھی، اور اس کی آنکھیں تب کھلی کی کھلی رہ گئی جب اس نے ایک بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس برزل ابراہیم کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ حیرت سے کھڑی ہو گئی۔ آپ یہاں؟ ویلکم کرنے کا انداز اچھا لگا مجھے۔ وہ اس کے کھڑے ہونے کی طرف اشارہ کر کے بولا تھا۔ بیٹھیے نا میم۔ وہ نرمی سے اس کے کندھوں پر دباؤ ڈالتا اسے کرسی پر بٹھا گیا۔ آپ نے یہ سب کیا؟ ہاں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لو۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا جھک کر اس کی روشن پیشانی پر نرم سا لمس چھوڑتا وہ یقیناً اسے جھٹکے پر جھٹکے دے رہا تھا۔ مجھے لگا تمہاری برتھ ڈے کو یادگار بنانے کے لیے اس سے اچھا پلان تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کی یہ چھوٹی سی کوشش اچھی لگے گی۔ برزل اس کے سامنے ٹک گیا۔ مگر آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میری سالگرہ ہے آج؟ وہ ابھی تک حیران تھی اور بہت زیادہ خوش بھی۔ بیوی ہو میری، اور مجھے شادی سے پہلے ہی پتہ لگ گیا تھا کہ تمہاری سالگرہ اس ڈیٹ کو ہوتی ہے۔ اسے کیک کاٹنے کا اشارہ کرنے لگا۔ پھر فارسی نے اپنی زندگی کی پہلی برتھ ڈے یوں گھر سے باہر اتنی اچھی سیلیبریشن اور گریٹ سرپرائز میں منائی کہ وہ خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی، یہ تو اسے بھی بھول چکا تھا، مگر برزل ابراہیم کے اس سرپرائز نے اسے فخر کرنے پر مجبور کر دیا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص ہے جو اس کی قدر کرتا ہے، جو اس کی ہر خوشی کا خیال رکھنے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ بہت اچھے ہیں واقعی میں۔ وہ آسمان کی طرف غبارے چھوڑتی اس کی طرف خوشی سے پلٹی، جو اسے مسکراتی نگاہوں سے اس کے روشن چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں۔ برزل نے اس کے خوبصورت چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹائیں، پھر اپنی جیب سے اس کے لیے پینڈنٹ نکال کر ایک اس کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں پسندیدگی کی چمک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ پھر نرمی سے اس کی گردن میں سجا دیا اس نے۔ یہ چھوٹا سا گفٹ قبول کیجیے۔ برزل نے نرمی سے اس کی گردن پر اپنی انگلیوں کا لمس چھوڑا تھا کہ فارسیہ اس کے نزدیکی اور لمس پر دہکنے لگی تھی۔ میرے خیال میں اب ڈنر کر لینا چاہیے۔ برزل نے یہ کہتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کیا تھا، اور اگلے 5 منٹ میں ہی وہ دونوں باربیکیو سے لطف اندوز ہوتے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے تھے۔ ایک بات کہوں تو مانو گی تم؟ کباب کا پیس منہ میں رکھتے اسے دیکھنے لگی جو سنجیدہ سا تھا۔ جی بولے نا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میرے علاوہ کسی پر اعتبار نہ کرو؟
حیدر یا سلیمان واحد دو انسان ہیں جن کو میں اپنے بعد تمہیں ان پر اعتبار کرنے کا کہہ سکتا ہوں، مگر ان کے علاوہ تم کسی پر اعتماد نہیں کرو گی۔ برزل نے ہی لائبہ کو بولا تھا کہ فارسیہ کو یہاں لانے کا، مگر وہ اس بات پر کافی حیران اور پریشان تھا کہ وہ کیسے یوں کسی پر بھی اعتماد کر کے اتنی آسانی سے آ سکتی تھی۔ اس لیے پہلی دفعہ برزل کا دل ڈرا تھا کہ اگر لائبہ کی جگہ کوئی اور اس کا دشمن ہوتا تو کیا تب بھی فارسیہ یوں اعتماد کر کے چل پڑتی، بنا کچھ کہے، بنا انفارم کیے؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ کہیں بھی جاؤ، جس کے ساتھ بھی ہو، کم از کم مجھے ایک کال یا میسج تو کر سکتی ہو نا۔ برزل کے شکوے پر وہ شرمندہ سی ہوگی اور خود کو کوسنے لگی کہ کیوں وہ یہ بات بھول گئی تھی۔ وہ ماما کو کال نہیں ہو رہی تھی تو مجھے لگا کہ شاید آپ کو بھی نہ ہو۔ مجھے کال کر کے دیکھنا، کسی بھی حالت میں مجھے کال ضرور ہوا کرے گی، اوکے؟ برزل کے نرم لہجے پر وہ سر ہلا گئی۔ برزل نے کچھ جگہوں سے اسے شاپنگ کروائی تھی، پھر اس کی میڈم کو کال کر کے فارسیہ کو اپنے ساتھ لے جانے کا کہتا وہ اسے لیے ایک خوبصورت کاٹیج میں آیا تھا۔ پتہ ہے یہاں میرے ماما بابا نے اپنے ہنی مون کا کافی عرصہ گزارا تھا۔ وہ شاپنگ بیگ صوفے پر رکھتا بتانے لگا تو فارسی نے دیکھا سامنے 2 کمرے تھے اور ساتھ اوپن کچن جہاں وہ کھڑے تھے، اور وہاں سٹنگ ایریا بھی تھا۔ واو، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ فارسی نے میرر ونڈو سے باہر کا نظارہ کیا جہاں سے ایک جھیل نظر آ رہی تھی۔ رات کی چاندنی ہر سو ایک خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ پاپا کی ڈائری میں لکھا ہے کہ جب پاپا ماما کو پہلی مرتبہ یہاں لائے تھے تو وہ بھی اس بیک ڈور ونڈو سے باہر کا منظر دیکھ کر کافی خوش ہوئی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگاتا وہ پہلی دفعہ اس سے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ شیئر کر رہا تھا۔ ان کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ فارسی نہیں جانتی تھی کہ اس نے کیسا سوال کر دیا تھا اور کس سے کیا ہے، جس کے ماں باپ کو مارنے والا اس کا ہی سگا باپ تھا۔ اس کے سوال پر برزل کے تاثرات ایک دم سے بدلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص سرد پن ابھر آیا تھا جس پر فارسیہ الجھتی ہوئی کچھ پریشان ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل برزل خود کو سنبھال چکا تھا۔ سنو، تم فریش ہو جاؤ، میں سلیمان کو کال کر کے آتا ہوں۔ سامنے کمرے کی طرف اشارہ کرتا وہ خود باہر چلا گیا۔ ہانیہ نے جب سے سنا تھا کہ صدف نے خودکشی کر لی ہے وہ گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ عروج کو پتا تھا کہ اتنے دن میں وہ صدف کے کافی قریب آ چکی تھی، اس لیے اسے دلاسا دینے لگی۔ دکھ تو اسے بھی ہوا تھا، اس کے گھر والے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب وہ جیسی بھی تھی اس میں اس کا قصور تو نہیں تھا نا۔ گھر والے سپورٹ کرنے کے بجائے جب یوں تکلیف پہنچائے تو پھر خودکشی ہی کی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کس تکلیف میں آ کر صدف نے یہ فیصلہ لیا ہوگا۔ مرنے کے لیے بھی بہت بڑا دل چاہیے ہوتا ہے۔ ہانی کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلے تھے۔ وہ صدف کی تکلیف سے زیادہ اس بے حسی پر رو رہی تھی جو کبھی کبھار گھر والے لوگوں کے ڈر سے کر جاتے تھے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کا گلا گھونٹنے سے بھی ڈرتے نہیں تھے۔ تم پریشان مت ہو، ایسی کہانی تو ہمارے معاشرے میں ہزاروں ہیں، پتہ نہیں کتنی ہی صدف اس معاشرے کی بے حسی کی بھیڑ چڑھی ہوگی۔ عروج نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ یہ تو ٹھیک کہا تم نے عروج، صدف کے ساتھ ساتھ ہماری طرح کی لڑکیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، جو ناسمجھی میں آ کر جذبات میں بہت آگے نکل جاتی ہیں، مگر دنیا سے ٹھوکر کھا کر واپس پلٹتی ہیں تو سوائے ان پناہ گاہوں کے دوسرا کوئی سہارا نہیں ہوتا۔ یقین کرو عروج کے ماں باپ کو دھوکہ دینے کی تکلیف الگ ہے، کسی بے وفا کے ہاتھوں بے وقوف بننے کا درد ایک طرف، مگر اب جو ماں باپ کی بے رخی تڑپا رہی ہے نا، اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہو رہی ہے۔ اتنا بڑا گناہ کر دیا میں نے کہ ایک معافی نہیں مل سکتی مجھے، ایک معافی بھی نہیں۔ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس بار عروج بھی اپنے آنسو نہ روک پائی۔ اللہ بھی تو ہے نا، جتنے مرضی گناہ کر لیں وہ پھر سے توبہ کرنے پر اپنے بندے کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، مگر اس کے یہ بندے یہ ہماری ایک غلطی بھی معاف نہیں کر پاتے۔ میں بیٹی ہوں ان کی، ایسے کیسے وہ مجھ سے لا تعلق ہو سکتے ہیں؟ ایک دفعہ تو سن لیتے نا میری، ایک دفعہ تو معاف کر دیتے مجھے، پھر چاہے ساری عمر میری شکل نہ دیکھتے، مگر ایک دفعہ، بس ایک دفعہ تو معاف کر دیتے۔ وہ کہتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، اور عروج آنسو بہائے اسے دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ بھی تو ویسا ہی ہوا تھا۔ 10 منٹ بعد برزل کمرے میں آئے تو فارسیہ کو بیڈ پر موبائل لیے بیٹھا دیکھ کر اپنا موبائل ٹیبل پر رکھتا وہ واش روم میں گھس گیا۔ اف، یہ مما کا نمبر کیوں بزی جا رہا ہے؟ وہ 20 دفعہ نمبر ڈائل کر چکی تھی مگر نو رسپانس تھا۔
ایسا کرتی ہوں کہ ان کے موبائل سے کال کرتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے برزل کے اسمارٹ فون کو ہاتھ میں لیتی بیٹھ گئی اور کال لاگ نکال کر نمبر دیکھنے لگی۔ تبھی برزل ابراہیم واش روم سے نکلتا اس کی طرف آیا۔ میں ماما کو کال کر رہی ہوں۔ برزل کا موبائل کان سے لگا دی وہ اسے انفارم کر گئی۔ برزل نے اپنے کندھے اچکائے مگر اس کا سارا دھیان اس طرف ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہپارہ بیگم کی اس سے بات ہو اور وہ ناظر ایوان کے بارے میں سے کچھ بتائیں۔ ہیلو ماما۔ دوسری طرف سے کال ریسیو ہو چکی تھی اور برزل نے بے اختیار اپنی مٹھی بینچی تھی۔ اٹس اوکے برزل، تم فارسیہ کو ہینڈل کر سکتے ہو۔ برزل نے خود کو تھپکی دی اور خود کمرے میں سے باہر آ گیا تاکہ وہ ریلیکس ہو کر بات کر سکے۔ اور جب 5 منٹ بعد وہ کمرے میں جانے لگا تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کا سن کر روتی ہوگی، پریشان بیٹھی ہوگی، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سچویشن اس کے بالکل الٹ تھی۔ فارسیہ ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھی برزل کے موبائل کی گیلری اوپن کر کے پکس دیکھ رہی تھی۔ بات ہوگی ماما سے؟ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ فارسیہ کو کیا کچھ معلوم ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ یوں ریلیکس ہے۔ جی ہو گئی ہے، وہ اسے جواب دے کر پھر سے موبائل میں بزی ہو گئی۔ مطلب کہ اس کی ماما نے اسے ناظر ایوان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تاکہ یہ پریشان نہ ہو، یا شاید فارسی نے ٹرپ کے بارے میں بتا دیا ہو اور وہ اس کی ٹرپ خراب نہ کرنا چاہتی ہوں۔ برزل یہی سوچ کر سر جھٹک گیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا جو بڑی دلچسپی سے برزل کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ میں پیارا لگ رہا ہوں نا؟ برزل کے سوال پر وہ گڑبڑائی تھی کیونکہ وہ ایک تصویر کو دیکھے گئی جس میں وائٹ شرٹ میں مسکراتا برزل ابراہیم بہت اچھا لگ رہا تھا۔ فارسی نے موبائل سائٹ پر رکھ دیا، وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر خجل سی ہو گئی تھی۔ چلو تم نہ بتاؤ مجھے، پر میں تو بہت تفصیل سے بتانے لگا ہوں کہ تم مجھے کتنی پیاری لگتی ہو۔ برزل نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر لبوں سے لگایا اور اپنی پرشوق نگاہیں اس پر جما دی جس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ اور ویسے بھی شکریہ بھی تو وصول کرنا ہے تم سے ابھی۔ برزل کی مانی خیزی پر وہ اس دن والا شکریہ سمجھتی دونوں گالوں پر ہاتھ جما گئی جس پر برزل ابراہیم محظوظ ہوتا کھل کر مسکرایا تھا اور اس کی ادا پر نثار ہوتا اس کے لبوں کو فوکس میں رکھتا جھک گیا تھا۔ فارسیہ تو اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گئی، وہ وہیں فریز ہوتی مزاحمت بھی نہ کر سکی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ اس کو پیچھے دھکیل کر وہ دھک دھک کرتے دل کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ برزل ابراہیم مسکراتا ہوا پیچھے ہوا اور اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ پر تم بہت اچھی ہو کہ اس برے انسان کو آج کی ساری گستاخیوں پر معاف کر دو گی۔ برزل کے لب اب اس کی گردن پر تھے اور فارسیہ اب کی بار اس کے ہاتھ اپنے وجود سے جھٹک نہ سکی تھی کیونکہ وہ بھی اس کے اپنے دل میں داخل ہونے سے روک نہ پائی تھی۔ پھر برزل نے اس کے کان میں پوچھا، کیا مجھے اجازت ہے؟ وہ اس کی اجازت کا منتظر تھا جو کہ بس ایک نظر اسے دیکھ کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی، اور برزل ابراہیم تو اس اجازت نامے پر ہی دل و جان سے فدا ہو گیا تھا۔ بہت شکریہ میری جان۔ اس کی کان کی لو کو چومتا وہ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سلیمان بے چینی سے ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، تبھی اسے مطلوبہ خبر کی اطلاع بذریعہ کال دی گئی۔ اوہ دیٹس گریٹ! آخرکار مسٹر وقار اور مسز رانا دونوں ہی اپنے انجام کو پہنچے۔ اوکے ساتھ اب تم 9 گروپ پر نظر رکھو۔ نہیں، وہ برزل ابراہیم خود دیکھ لیں گے۔ سلیمان نے کال بند کر کے برزل کے نمبر پر میسج کر دیا اور خود اسٹڈی سے نکلتا پورچ میں آیا جہاں حیدر کہیں جانے کے لیے تیار تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ بھائی اگر یہاں نہیں تو ان کی غیر موجودگی کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ حیدر۔ اف، کیا ہو گیا ہے سلیمان بھائی؟ بس آدھے گھنٹے کے لیے تو جا رہا ہوں۔ حیدر جھنجھلا کر بولا مگر سلیمان کے گھونے پر بے چارگی سے کہنے لگا، اب آپ بھی تو برزل بھائی کی طرح مت کریں نا، وہ بھی تو بنا بتائے اسلام آباد جا کر سیریں کر رہے ہیں نا، تو کیا میں ایک دوست سے تعزیت کرنے نہیں جا سکتا؟ اچھا، کس دوست کے ساتھ؟ سلیمان کی انویسٹیگیشن پر وہ پریشان ہوا اور بولا، وہ ہے نا ایک، آپ کو نہیں پتا۔ حیدر شاید تم کچھ بھول رہے ہو کہ بھائی نے کچھ کہا تھا کہ ہم اپنے آنے جانے کا ہمیشہ ان کی انفارم میں رکھیں گے۔ جی پتا ہے مجھے، مسز رانا کی ڈیتھ کی نیوز سنی تو اپنے ایک دوست سے ملنے جا رہا ہوں جو مسز رانا کے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا تھا بس۔ اوکے جاؤ حیدر مگر دھیان سے۔ سلیمان کی اجازت پر وہ خوش ہوتا گاڑی کی طرف آیا، پھر سوچا کیا ہانیہ مجھے پہچان پائے گی؟ اسی ایکسائٹمنٹ میں وہ گاڑی کی ڈرائیونگ کرنے شروع کر گیا۔ برزل کی آنکھ میسج کی ٹون پر کھلی تھی،
وہ ایک نرم نگاہ اپنے پہلو میں سوئی فارسیہ پر ڈالتا اٹھ بیٹھا۔ میسج سلیمان کا تھا، جس میں مسٹر وقار رانا اور مسز رانا کی ویسے ہی پلان کے مطابق ڈیتھ کا بتایا گیا تھا۔ برزل ابراہیم مسکراتا ہوا اٹھا اور وارڈروب سے اپنا سوٹ نکال کر واش روم میں چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد باہر آئے تو فارسیہ اسی حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ برزل پیار بھری نگاہوں سے دیکھتا اس کے قریب آ کر رک گیا اور آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے گڈ مارننگ جانے من۔ برزل نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر فارسیہ نے فوراً آنکھیں کھولی تھی اور برزل ابراہیم کو اپنی طرف مسکراتی نگاہوں سے دیکھ کر وہ شرم سے دوہری ہوتی کمبل میں منہ چھپا گئی۔ اوکے میں باہر جا رہا ہوں، تم فریش ہو جاؤ، میں تب تک ناشتے کا بندوبست کرتا ہوں۔ برزل ابراہیم اس کی اس حرکت پر اپنی مسکراہٹ روکتا اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ فارسیہ کو جب یقین ہو گیا کہ وہ چلا گیا ہے تو وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے سامنا کروں گی میں ان کا، توبہ ہے۔ وہ رات کے لمحات کو یاد کرتی پھر سے شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ پھر اپنا ڈریس لے کر وہ جب کپڑے بدل کر کوئی آدھے گھنٹے بعد کمرے سے جھجکتی ہوئی باہر نکلی تو لاؤنج میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے برزل کو دیکھ کر وہ چونک اٹھی، اور چونکنے کی وجہ برزل کی سرخ آنکھیں تھی۔ وہ غصے سے بار بار کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ فارسیہ کو کوئی بہت بڑی گڑبڑ لگی، اور اس بات کا یقین تب ہوا جب وہ لوگ اگلے کچھ گھنٹوں میں ہی گھر پہنچے تھے، اور سلیمان کے سامنے آتے ہی برزل نے ایک کھینچ کا تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ جہاں سلیمان اس آفت پر ٹھٹک کر رہ گیا، وہیں فارسیہ بھی منہ پر ہاتھ رکھتی دم ساتھ گئی تھی۔